یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے 32ویں نمبر پر 32، اور وہ ہے الخبیر۔ الخبیر کا معنی ہوتا ہے ہر چیز سے باخبر، ہر بات سے باخبر۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر باخبر کون ہو سکتا ہے، اور یہ الخبیر جو ہے قرآن کریم میں 45 مرتبہ دہرایا گیا ہے، 45 ٹائم جو ہے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ آیا ہے۔ اس کا جو عدد کبیر ہے وہ 812 ہے، 812 اس کا عدد کبیر ہے، اور اس کا عدد اوسط جو ہے 11 ہے، اور عدد صغیر اس کا 2 ہے، کیونکہ عدد کبیر تو 812، پھر 8 کو 1 سے جمع کریں، 1 میں 2 کو یہ بن گئے 11، اس کو کہتے ہیں عدد اوسط، پھر 11 کو 1 کر کے جمع کرے تو بن گیا 2، یہ عدد صغیر۔ تو کوئی 3 سٹیپ ہوتے ہیں عدد کے، عدد کبیر، عدد اوسط اور عدد صغیر۔ عدد صغیر اس کا 2 ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی روحانیت اور راز رکھے ہیں، کیونکہ خبیر جو ہے اصل میں علیم کے معنی میں ہے، لیکن علم کی باتیں جب رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے متعلق ہوں تو اس کو خبرتن کہتے ہیں، تو خبرتن کہتے ہیں، اور ان خبروں اور رازوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں۔ حالانکہ علیم کا معنی بھی جاننے والا اور خبیر کا معنی بھی باخبر اور جاننے والا، لیکن خبیر جو ہے وہ خاص طور پہ چھپے رازوں کے ساتھ جاننے والا، اس کو خبیر کہتے ہیں۔ اور جو علیم ہے، علیم عام ہوتا ہے، وہ ظاہر باطن کی جو بھی ظاہری باتیں جاننے والا، باطنی باتیں جاننے والے کو علیم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے خبیر بڑا عجیب و غریب نام ہے، خاص طور پر روحانیت میں اس کو بڑا دخل ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جائے کہ اس روحانیت کی وجہ سے مجھے دنیا اور دین کے امور میں رہنمائی ملے، اور وہ روحانیت گویا کہ آپ کو گائیڈ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تاثیر اس خبیر کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا 7 دن کا ہے گویا کہ اس کا نصاب، تو 7 دن 1 ہفتہ آپ نے کرنا ہے، گویا کہ شب جمعہ کو شروع کرنا ہے، یعنی جمعے کی رات کو، تو شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ ایک تو صورت یہ کہ بکثرت اس کا ورد کرنا، ہر وقت یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، ہر وقت اس کا ورد رکھیں، ایک تو شکل یہ ہے۔ اور ایک شکل یہ کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، تو گویا کہ دن رات میں 5000 مرتبہ ہوگا، اور یہ 7 دن تک کرنا ہے۔ تو یہ کثرت سے بھی یا خبیر کرتا رہے گا، تو 1 ہفتے کے بعد گویا کہ اگلی جب شب جمعہ آئے گی تو اللہ اس کو خاص ایک روحانیت عطا کر دیں گے، اس روحانیت کی وجہ سے اس کو اپنے ساری زندگی کے امور میں رہنمائی ملے گی۔ کچھ کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، کیا کروں کیسے کروں، وہ روحانیت اس کو گائیڈ کرے گی۔ یہ اس پہ زبردست راز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ بہت خوب۔ اور دوسرا اس کے اندر خوبی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی ایسی عادت بد کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا ایسی ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اور چاہتا ہے کہ اس کے چھٹکارا ہو، یا اس کی اولاد میں خاندان میں کوئی فرد ہے جس کو ایسی جو وہ لت لگ گئی ہے جس سے چھٹکارا نہیں ہو پاتا، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ شخص کے نام کے عدد کے اعتبار سے جتنا اس کے نام کا عدد ہے وہ نکال لیں، یا یہ کہ 313 مرتبہ یہ اس کو پڑھا جائے، تو روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، یا اس کی کوئی مرغوب چیز جو کھاتا ہے، شوق سے میٹھا کھاتا ہے یا شوق سے کوئی اور چیز کھاتا ہے، اس کے اوپر دم کر کے اس کو دیں، اور اس کے اوپر پھونکنا ممکن ہو تو پھونک بھی دیں۔ تو یہ جب پابندی سے 41 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی اس کی جو ایمانی کمزوری یا گناہ اور معصیت کے حوالے سے پرابلم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دلدل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں بہترین خوبی ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یا خبیرو، اگر کوئی چاہتا ہے استخارے میں کروں، استخارے کا جواب بہت واضح مجھے نظر آ جائے، خواب میں پوری ایسی واضح تصویر پتہ چل جایا کرے، تو اس کے لیے اس کا ایک چلہ ہے وہ پورا کرے، اور وہ یہ ہے کہ یا خبیرو اخبرنی، یا خبیرو اخبرنی، یہ اتنا ورڈ ہے، یہ اس کو جو ہے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 303 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 303 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھے تو دی بیسٹ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور پڑھ کے جو اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں، اور یہ پابندی سے 41 ڈیز کرنا ہے پورا چلہ۔ جب 41 ڈیز پورے ہو گئے، اس کے بعد اب اگر کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا کوئی مخصوص میں استخارہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ واضح جواب ملے، تو پھر سونے سے پہلے اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور درمیان میں یا خبیرو اخبرنی 1100 مرتبہ پڑھے، 1100 ٹائم، یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے،
اور دعا کر کے سو جائے، زبردست بالکل واضح تصویر پتہ چل جائے گی یہ کام خیر ہے یا شر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اور آج آپ کو پتہ لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یار واضح استخارہ پتہ چلے، تاکہ یہ کاروبار کروں کہ نہیں کروں، یہ نکاح کروں کہ نہیں کروں، اس سفر میں جاؤں کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے پھر آگے سے جو رزلٹ غلط ملتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کہ خبیر سے جب ایسا تعلق قائم کر لیا اور ایک چلہ پورا کر لیا، اس کے بعد جب بھی کرنا ہو بس یہ استخارہ کریں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ پھر حظ پایا جاتا ہے۔ بہت بہت خوب۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یا خبیروں بھی ہے کہ اگر جو کوئی شخص جو ہے آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ایسا ظالم ہے کہ آپ اس کے پنجہ ظلم سے نکل نہیں سکتے، تو اب اس کے پنجہ ظلم سے نکلنے کے لیے یا کوئی اور شخص کسی آپ کا کوئی دوست کسی پرابلم اس سے نکالنا مقصود ہے، تو اس کے لیے آپ نے روزانہ جو ہے 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا خبیروں کا، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو آپ نے دعا کر لیں یا اللہ اس ظالم سے نجات دے دے، اس کے پنجہ ظلم سے یا چھٹکارا ہو جائے، یا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ کے دعا کر لیں، اور یہ آپ پابندی سے 21 ڈیز کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی وہاں سے چھٹکارا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ دشمن دفع دور ہو جائے گا۔ یہ اس کی جو ہے، اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں لکھا یا سنا ہے اس الخبیر کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم خاص عطا فرمائیں گے، علم خاص اس کو نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے جس کی روشنی میں یہ جو ہے انشاءاللہ رائے حق پر چلے گا، اور رائے حق پر اللہ تبارک و تعالی اس کو استقامت دیں گے۔ یہ خواب میں تعبیر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت الخبیرو یا خبیرو، آپ نے اس کے ذریعے ترکیب بتا دی ہے، یعنی یہ ایک تو یہ ہوا کہ خبر رکھنے والا، بالکل اور پھر آپ نے اس کے ذریعے بصیرت دے دی، یعنی بہت لوگوں کو کلیئرٹی اور فیوچر کی باتیں معلوم ہونے لگیں، اپنے اندازے ہونے لگے کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں۔ تو اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ 35,000 دفعہ ایک ہفتے میں پڑھنے کی بات ہے، 5 نمازیں اور 1,000 دفعہ کا مطلب تو اس طریقے سے تقریباً 35,000 بنتا ہے۔ تو امریکہ میں لوگ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں، تو اگر اس کو 35,000 کو جلدی ہی پڑھ لیا جائے 2-4 روز میں تو کیا وہی وہ نہیں، اگر کسی کے ٹائم بھی وہ ایسا کر لے، جی کوشش کر لے اس طرح، لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ طبیعتیں بعض دفعہ وہ پاکیزہ اور کہتے ہیں نا شفاف نہیں ہوتی، جی تو آہستہ آہستہ مطلب ہوتا ہے وہ اس کے اندر لطافت پیدا ہو رہی ہے، پھر 40 دن تک بالکل صفائی ہو گیا، اب دل کا آئینہ روشن ہو گیا، اب وہاں پر خبریں غیب کی صاحب واضح ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اجلال، اجلال، بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو اللہ نے ترتیب رکھی ہے چلے میں، تو چلہ پورا لگے گا طبیعت میں تو اجلال پیدا ہوگا۔ بہت خوب۔ استخارے کی بات بھی بہت عمدہ ہے کہ اس میں بھی لوگوں کو کلیئرٹی چاہیے، سمجھ نہیں آتی استخارہ کرنے کے بعد، تو آپ نے اس کا بھی حل بتایا۔ تو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔